پاکستان کی جانب سے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم. سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہے. پاکستانی قیادت نے تنازع کے پرامن حل کے لیے رابطے جاری رکھے. ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے. اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام پر غیر قانونی حملے کیے. ایران امریکہ مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس. اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے کہا کہ فضائی حملوں نے ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو کم کیا. ایران پر فضائی حملوں نے مؤثر طور پر چھوٹے مقصد کو پورا کیا. تبریز میں ڈرون حملوں کے خلاف ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا گیا. ایرانی ایئر ڈیفنس نے شمالی شہر رشت میں ڈرون کو مار گرایا. اسرائیل کا 2 مشتبہ ایرانی ڈرون سرحد سے باہر روکنے کا دعویٰ. امکان ظاہر کیا کہ یہ ایران کی جانب سے منگل کی صبح لانچ کیے گئے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو بچا لیا. حملے کے لیے ایران پہنچنے والے اسرائیلی جنگی جہازوں کو واپس کرا دیا. صدر ٹرمپ کا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران اور اسرائیل دونوں سے شدید ناراضی کا اظہار. کہا وہ اسرائیل سے زیادہ ناراض ہیں. انہوں نے جنگ بندی کے لیے 12 گھنٹے کی مہلت دی. اسرائیل نے پہلے گھنٹے میں ہی تمام بم گرا دیے. ٹرمپ نے بتایا کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے. اس سے وہاں افراتفری ہو جائے گی. چاہتے ہیں معاملات جلد از جلد پرسکون ہو جائیں. پاکستان کا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے امن کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا. تمام سفارتی فورمز پر ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا. صدر پزشکیان نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی بھی تعریف. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے بھارت سے تمام تنازعات پر بامانی مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا. مسئلہ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی جیسے امور پر بات چیت پر زور دیا. پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر سعودی حمایت پر شکریہ ادا کیا. گفتگو میں وزیر اعظم نے ایران اسرائیل تنازع کے فوری خاتمے اور مذاکرات سے حل کی حمایت کی. عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری پر زور دیا. سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یکجہتی پر اظہار تشکر کیا. حالیہ تنازع پر پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ. کہا بین الاقوامی فریم ورک کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے تیار ہیں. سعودی ولی عہد کا جنگ بندی کا خیر مقدم. کہا سعودی عرب کا خطے میں امن کے لیے مثبت کردار جاری رہے گا. ایک اور بیان میں ایران کے صدر نے کہا کہ جنگ دہشت گرد اسرائیل نے شروع کی اور ایران نے اسے کامیابی سے ختم کیا. عظیم کامیابی پر ایرانی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایران میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل سے جیت کی خوشی کا جشن. تہران اور دیگر شہروں میں ایرانی پرچم لہراتے ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی جو نسلوں تک یاد رہے گی. وجود کے لیے 2 خطروں ایٹمی اور میزائل منصوبے کو ختم کر دیا. ایران نے ایٹمی منصوبے کی دوبارہ کوشش کی تو ناکام بنائیں گے. اسرائیل کو آج تک وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے بہتر کوئی دوست نہیں ملا. ہم حماس کو شکست دیں گے اور غزہ سے زندہ اور مردہ یرغمالیوں کو واپس لائیں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ 12 روزہ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم ہو گیا ہے. جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں، اپنی جانیں بھی دیں. ہمارے عوام نے اس مقصد کے لیے مشکلات برداشت کی. جوہری ٹیکنالوجی کے مسئلے پر ہماری قوم پر جنگ مسلط کی گئی. اب یہ بات یقینی ہے کہ ایران میں کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا.
امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی امریکی انٹیلیجنس اندازے کے مطابق ایران پر امریکی حملوں میں جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئی. امریکی حملوں سے بنیادی مواد تباہ نہیں ہوا. امریکی حملوں سے ایرانی جوہری پروگرام صرف مہینوں کے لیے پیچھے ہو گیا ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ مبینہ اندازہ بالکل غلط ہے. ایران کا ایٹمی مراکز کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ. سربراہ ایرانی ایٹمی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایٹمی مراکز پر حملوں کی پیش بندی کر رکھی تھی. ایٹمی مراکز میں پیداوار اور سروسز کے خلل دور کریں گے. نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹1.50 فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی. ذرائع کے مطابق صارفین کے لیے بجلی بنیادی ٹیرف کا حتمی اعلان وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا. مئی کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی ہونے کا امکان ہے. سی پی پی اے نے بجلی 10 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی. نیپرا کی جانب سے درخواست پر 30 جون کو سماعت کی جائے گی. بجلی کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے دریاؤں پر بننے والے رتلے اور کشن گنگا متنازع ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے خلاف ورلڈ بینک کی کارروائی رکوانے کی بھارتی درخواست کی مخالفت کر دی. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے ورلڈ بینک کے ثالث کو خط لکھ کر کہا کہ بھارت سنتاس معاہدہ معطل کر چکا ہے، اس لیے رتلے اور کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھارت کے خلاف ورلڈ بینک کی کارروائی روک دی جائے. بھارتی اخبار کے مطابق ورلڈ بینک کے نیوٹرل ایکسپرٹ نے اس پر پاکستان کا موقف لیا اور پاکستان نے بھارتی درخواست کی مخالفت کر دی. پاکستان کا کہنا ہے کہ دونوں پروجیکٹس انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی ہیں اور پانی کے کم از کم بہاؤ کی شق پوری نہیں کرتے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک کے جاری منصوبوں کے کامیاب نفاذ کی غرض سے کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. چین کی مالی اور اقتصادی مدد سے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملی. ایران اسرائیل جنگ بندی کے امریکی اعلان کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں 6% سے زائد کی کمی. یہ پچھلے 2 ہفتے کی کم ترین سطح ہے. آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا خطرہ فی الحال ٹلنے سے برنٹ خام تیل کی قیمت گر کر $67.66 اور WTI خام تیل کی قیمت $64.60 فی بیرل ہو گئی. عالمی سٹاکس میں بھی بہتری دیکھی گئی. S&P 500 میں 1%، نیسڈیک میں 1.3% اور جاپان کے نکئی انڈیکس میں 1.1% اضافہ. یورپ کا سٹاکس انڈیکس کاروبار میں 1.3% بڑھ گیا. تاہم تیل اور گیس کے عالمی حصص میں 3% کی کمی آئی، جبکہ سونے کی قیمت میں بھی 1% کمی. ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا. برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے رہنما ایک آواز کہا یہ سفارتکاری کا وقت ہے. برطانوی وزیر اعظم آفس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے فرانس کے صدر اور جرمن چانسلر سے دی ہیگ میں ملاقات کی. تینوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. امریکی صدر ٹرمپ بھی نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے دی ہیگ پہنچ گئے. اور غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری. امداد کے لیے جمع لوگوں پر فائرنگ، گولہ باری. مزید 25 سے زائد فلسطینی شہید. بے گھر فلسطینیوں پر بھی بمباری. مزید 50 فلسطینی شہید. خان یونس میں حماس کا حملہ. 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، 15 اسرائیلی فوجی زخمی. 2023 کے بعد اسرائیلی حملوں میں 56,077 فلسطینی شہید، 1,31,000 سے زائد زخمی. قطر نے غزہ جنگ بندی مذاکرات آئندہ 2 روز میں دوبارہ شروع ہونے کی امید ظاہر کر دی. حماس نے اسرائیلی جارحیت کے مکمل خاتمے کی پیشکش پر بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی.